میری جو سی ایس ایس کی جرنی رہی ہے وہ تھوڑی بریکس میں رہی ہے. میں نے کنٹینیوسلی بیٹھ کر جس طرح لوگ پڑھتے ہیں 6 months 8 months اس طرح پڑھا نہیں ہے, کیونکہ شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. 6 to 7 months میں یہ ایگزام کریک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گائیڈنس بھی ہو. سب ہارڈ ورک کرتے ہیں مگر پھر کسی کا نام آتا ہے, کس کا نہیں آتا, تو اٹس آل المائٹیز بلیسنگ. کسی نے لکھا ہوا تھا اوکے سی ایس ایس کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور سر صدام کی کیا صرف ایک شادی ہوئی؟ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ ہسبینڈ پلس مینٹور کی اس ایکویژن نے ماشاءاللہ سے کامیابی حاصل کروائی. تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹھ کے اسٹڈی نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے یہ سولوشن ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں چیزوں کو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے, مگر سر کہتے تھے کہ آپ کر سکتی ہیں. میں بھی اپنی تیاری کے دوران بہت روئی ہوں, بہت ایسے مومنٹس آتے ہیں, مگر جب آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے نا تو سر صدام کہتے ہیں کہ پیچھے کی جتنی بھی اسٹرگل ہوتی ہے وہ انسان بھول جاتا ہے. Assalamu alaikum everyone, this is Iraj Khalid Khan, your podcast host, and today we have a very hardworking lady with us, and she has recently achieved her biggest milestone. She has cleared Special CSS 2023. This is Miss Mehwish Gul Saddam with us today. How are you, ma'am? I'm fine, alhamdulillah. آپ کیسی ہیں رج, ٹھیک ہیں؟ And ma'am, how is life going after achieving such a big thing? Yes, alhamdulillah. Feeling so grateful, blessed and overwhelmed. بہت اچھی چل رہی ہے لائف, الحمدللہ. Alright. میم اسپیشل سی ایس ایس کا کافی یہ فیمس چل رہا ہے دیٹ دا پاسنگ ریشو واز گڈ, بٹ ایلوکیشنز تو بڑی مشکل سے لوگوں کو ملی ہے. اس پہ آپ ایک لکی ثابت ہوئی ہیں. اس پہ کیسا آپ کو فیل ہوا when you saw that yes I am allocated? بالکل 0.9% جو ہے وہ ایلوکیشن ریشیو رہا ہے, اور سب سے پہلے تو ان کا نام بھی لینا ضروری ہے جو ایلوکیٹ نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا آگے, اور ہم لوگ جو ایلوکیٹ ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے, بس یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ کہ 0.9% میں میرا بھی نام آ گیا ہے. ضروری ہے, سب ہارڈ ورک کرتے ہیں مگر پھر کسی کا نام آتا ہے, کس کا نہیں آتا, تو اٹس آل المائٹیز بلیسنگس. اوکے میم, سو فرام how long are you preparing for CSS? میری جو سی ایس ایس کی جرنی رہی ہے وہ تھوڑی بریکس میں رہی ہے. میں نے کنٹینیوسلی بیٹھ کر جس طرح لوگ پڑھتے ہیں 6 months 8 months اس طرح پڑھا نہیں ہے, کیونکہ شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو شادی سے پہلے میرا تھوڑا مائنڈ تھا سی ایس ایس کی طرف, کیونکہ میں نے بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے, مگر یہ ہے کہ گائیڈنس نہیں ہوتی تھی سی ایس ایس کی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر دین آئی گاٹ میرڈ ٹو سر صدام حسین مکسی, پھر میرے پاس گائیڈنس آ گئی. پھر میں اس پہ آپ کو ایک کامنٹ میں نے دیکھا تھا سر صدام کی آئی گیس پوسٹ پہ, کہ کسی نے لکھا ہوا تھا اوکے سی ایس ایس کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور سر صدام کی کیا صرف ایک شادی ہوئی ہے. میم آپ کو برا تو لگا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے رج کہ وہ میں نے ہی سر کو اسکرین شاٹ کر کے بھیجا تھا کہ یہ اچھا ایک. میم آپ انسیکیور تو نہیں ہو رہی ہیں؟ نہیں انسیکیور تو بالکل بھی نہیں ہو رہی ہوں, مگر یہ ہے کہ دیکھیں لکی تو میں ہوں کہ آپ کو دیکھیں گھر میں گائیڈنس مل رہی ہے. آپ کو رائٹ اپس کے لیے ٹیچرس کے پاس نہیں جانا پڑ رہا کہ ہمارے رائٹ اپس چیک کر دیں. ایون مجھے تو کہا جاتا تھا کہ آپ رائٹ اپ لکھیں تو میں چیک کروں. تو یہ تھوڑے سے ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے میرے حوالے سے. تو آپ نے سوال کیا کہ کتنا ٹائم لگا مجھے, تو دیکھیں جس کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اگر دن میں آپ کے 8 سے 10 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, اور آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے, آپ کی انگلش لینگویج کے کوئی ایشوز نہیں ہیں, تو آپ 6 to 7 months میں یہ ایگزام کریک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گائیڈنس بھی ہو اور آپ کے پاس کوئی مینٹور ہو جو آپ کی ایویلویشنز کرے. مگر ڈائنامکس تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ویک ہے, آپ کی انگلش لینگویج کے ایشوز ہیں, آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہے, آپ کے رائٹ اپس جو ہیں ایک مہینے بعد آپ کو چیک ہو کے مل رہے ہیں, تو ایسے ایسپیرنٹس کو 2 سال بھی لگ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے. تو الحمدللہ سے میرا جو تھا ٹائم اتنا نہیں تھا, مگر میرے پاس یہ اچھا ایج تھا کہ میں غلطیاں نہیں کر رہی تھی. جو مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ غلطی ہے میں ریپیٹ نہیں کرتی تھی, اور رائٹنگ پریکٹس کرتی تھی, تو اس طریقے سے الحمدللہ پاس ہو گیا. So ma'am, how does it feel like to balance this relationship? He is your husband as well, he is your teacher as well, so
how you did that? چلے آنیسٹلی میں اگر آپ کو دل کی بات بتاؤں اپنے، پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو یہ ہے کہ شروع میں بہت ٹف تھا، کیونکہ مجھے ابھی بھی ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اور وہ ایک جو وہ ٹیچر والا ہوتا ہے نا ایلیمنٹ، وہ آتا ہے. پھر میں خود کو سمجھاتی ہوں کہ نہیں میں بھی بیوی ہوں تو میں اس ایلیمنٹ کو ذرا کمپوز کر لیتی ہوں، کنٹرول کر لیتی ہوں. مگر یہ ہے کہ الحمد للہ سے ان کا بڑا سپورٹ رہا، اور ہر حوالے سے، چاہے وہ اسٹڈیز ہوں یا میری تیاری ہو، اوور آل بھی پرسنل لائف میں بھی انہوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا ہے. Okay, ma'am, what inspired you the most about your mentor? اچھا، اباؤٹ مائی مینٹور، Yes. میں نے انہیں بہت سنسیئر پایا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. Right. مطلب پہلی دفعہ میں نے کسی ایسے ٹیچر کو دیکھا کہ جو واقعی سنسیئرلی چاہتے تھے کہ میں گائیڈنس پرووائڈ کروں اسٹوڈنٹس کو. مطلب انہوں نے جو نالج ہے نا وہ اپنے اندر سنبھال کے نہیں رکھی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم گائیڈنس چھپا رہے ہوتے ہیں سی ایس ایس کی، ہم چھپا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں بتانا کہ جی ہیڈنگس کس طرح دینی ہوتی ہیں سی ایس ایس میں، ایسے کس طرح ڈیکوڈ ہوتا ہے، ہم چھپا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے جب سر صدام کو دیکھا تو ہی واز لائک کہ یہ اس طرح کر لیں، یہ اس طرح کر لیں. میں نے کہا واو. مطلب جب میری ان سے شادی ہوئی تو میں نے جب دیکھا کہ ماشاء اللہ سے وہ اتنا اچھا گائیڈ کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو، تو پھر میں نے کہا اب تو یہ کرنی ہی ہے یہ چیز، کیونکہ مجھے اتنا بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے، گائیڈنس مل گئی ہے، تو اب تو لازمی کرنا ہے. تو یہ جو میری انسپریشن ہے وہ یہی ہے کہ سر بہت بڑے سنسیئر ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. Alright, so Sir Saddam played a great role as a husband in your CSS journey. تو آپ اس چیز کو مانتی ہیں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بالکل رائٹ، کیونکہ ہمارا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو آپ کی اگزامپل ہے اس نے اس کو تھوڑا سا ثابت کیا کہ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی عورت کو کسی میل فگر نے، چاہے وہ اس کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں یا ان کا بیٹا ہے، یہ جو تمام ہمارے رشتے ہیں، ہم جب بھی کامیاب عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے، ان فگرز میں سے کسی نہ کسی کا کنٹریبیوشن رہا ہوتا ہے، چاہے ہم اس کو ایکنالج کریں یا نہ کریں. اگر ہم اپنے فادر کے کنٹریبیوشن دیکھیں تو انہوں نے ظاہر ہے ہمیں پڑھایا لکھایا. ہمارے بھائی ہمارے کتنے کام کرتے ہیں، کتنا سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. آج کل جو مدرز ہیں ان کے بیٹے انہیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں. ایون اگر وہ وڈو ہیں، ڈیورسڈ ہیں، تو ان کی شادیاں کرا رہے ہیں بیٹے ان کے. تو میرے کیس میں بھی یہی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ہمیشہ سے سپورٹ کیا. ایون آپ یقین کریں رج، دیکھیں یہ جو پروسیس ہے بڑا اوور ویلمنگ پروسیس ہوتا ہے گھر کے ساتھ. سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا تھا میں نہیں کر سکتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کے لیے. مگر سر کہتے تھے کہ آپ کر سکتی ہیں. تو جو مینٹور کا رول ہوتا ہے، یس مینٹور کا رول ہوتا ہے، وہ آپ کا پوٹینشیل ریکگنائز کرتا ہے. آج جب میں نے کوالیفائی کیا ہے، اسٹوڈنٹس مجھے اپنے رائٹ اپس دکھاتے ہیں تو مجھے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی لینگویج میں، اس کے ایکسپریشن میں وہ چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح ہی ہوا ہے کہ ہسبینڈ پلس مینٹور کی اس ایکویژن نے ماشاء اللہ سے کامیابی حاصل کروائی. Not everyone has access to a mentor. So do you believe CSS can still be done under these constraints? Not everyone has access to a mentor or to academy. So do you believe that کہ ہو سکتا ہے سب کے بغیر؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک ریٹن ایگزام ہے. ریٹن ایگزام میں آپ کا جو میڈیم ہے دیٹ از انگلش. آپ کی انگلش لینگویج ٹھیک ہونی چاہیے. ایف پی ایس سی نے آپ کو سلیبس دیا ہوا ہے. ایف پی ایس سی نے ہر سبجیکٹ کے لیے آپ کو ریکمینڈیڈ بکس دی ہوئی ہیں. آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے، آپ نے کچھ اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے ریسرچ آرٹیکلس کو پڑھنا ہے، آپ نے کچھ کتابوں کو پڑھنا ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا کیا لیول ہے. مطلب ایک انسان کا اپنا ایپٹیٹیوڈ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا. پھر آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. کتنے ہی ٹیچرز ہیں، کتنے ہی مینٹورز ہیں. اگر آپ کے پاس ان کا ڈائریکٹ ایکسیس نہیں بھی ہے، آپ انہیں سن سکتے ہیں. ایوری بڈی از پرووائڈنگ یو گائیڈنس کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں. بالکل بالکل. اب جو ہے میرے خیال میں گائیڈنس بھی ایکسیسیبل ہے اسٹوڈنٹس کو. تو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ول ہے، تو کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی. یہ ایک بالکل ڈویبل ایگزام ہے. تھوڑی سی ایفرٹس اور محنت کے ساتھ انسان اس کو کر سکتا ہے. All right, ma'am, let's talk about some academics here because students are watching this and I want کہ یہ ان کے لیے informative ہونا چاہیے. How much is the academy's role in the success of a student?
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکیڈمیز واقعی رول پلے کرتی ہیں اور اٹ از جسٹ لائک دس؟ دیکھیں جو نیو بیز ہیں, جو بگنرز ہیں, اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے گریجویشن کیا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے CSS, اب اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے اس کو گائیڈ کرنے والا, کوئی CSP نہیں ہے ان کی فیملی میں, آس پاس ایسا کوئی ہے نہیں, یا اس سے سوشل میڈیا یہاں کی گائیڈنس سمجھ نہیں آ رہی جو ٹیچرز بات کر رہے ہیں, تو ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی اکیڈمیز آر دی گریٹ پلیٹ فارمس کہ وہ وہاں جائے, اس کو گائیڈنس ملے گی, وہاں پر اس کو پتہ چلے گا کون سے سبجیکٹس ہیں, کیا سلیبس ہے, پورا سلیبس کور کرایا جاتا ہے اکیڈمیز میں. تو انیشیل گائیڈنس کے لیے تو بہت زیادہ اچھا رول پلے کرتی ہیں اکیڈمیز. ایک دفعہ تو چکر لگانا ہی پڑتا ہے ایسپیرنٹ کو, میں یہ سمجھتی ہوں. اس کے علاوہ اگر جو نہیں کرنا چاہتا اس کی پرسنل چوائس ہے, میں بھی اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے ہو کہ وہ خود سے کر لے چیزیں, مگر جو نہیں کر سکتے ان کے لیے تو اکیڈمیز بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں. That means that it depends on a student. Vary from student to student, yes. Okay, so do you think it is necessary to study a lot of books if you want to clear CSS, or it is just a myth کہ بھائی اتنی کتابیں پڑھنی ہیں آپ نے؟ بکس پڑھنی ہوتی ہیں مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بک میں سے ہر چیز پڑھیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہر سبجیکٹ کے لیے FPSC نے کسی سبجیکٹ کے لیے 14 کتابیں ریکمینڈ کی ہیں, 21 کتابیں ریکمینڈ کی ہیں, 40 ریڈنگز بھی ریکمینڈ کی ہوئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ پڑھنا ہے ادھر سے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ کوئی چیز, کوئی ٹاپک کسی بک سے کور ہو رہا ہوگا, کوئی ٹاپک کسی بک سے کور ہو رہا ہوگا, کوئی ایک ایسی بک نہیں ہوتی جس سے آپ کا کمپلیٹ سلیبس کور ہو. تو آپ نے ایفیشینٹ بننا ہے, آپ نے اسمارٹ اسٹڈی کرنی ہے کہ جو پاسٹ پیپرس کی ڈائمینشنز وغیرہ ہیں آپ وہ کسی کتاب سے پڑھ لیں, کسی بک سے آپ کوئی سلیبس کا ٹاپک کور کر لیں. آپ نے ایفیشینٹلی ان تمام مٹیریلس کو پڑھنا ہوتا ہے. مگر یہ بالکل ایک مت ہے کہ بس آپ پڑھتے جائیں اور آپ نے لازمی ہر چیز ایک چیز کو پڑھنا ہے. نہیں, جو ریکوائرڈ ہے وہ تو پڑھنی ہے, مگر دا مین پوائنٹ از ارج کہ اب وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں یا نہیں. رائٹنگ پریکٹس از ویری نیسیسری. یس. اچھا, سم پیپل ڈونٹ ہیو لائک 9 to 10 hours a day to study. People are working as well, 9 to 5 چل رہا ہے موسٹلی سب کا. So do you think they can get into this CSS thing? بالکل. ابھی دیکھیں مجھے بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں انسٹاگرام پہ کہ بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جو مجھے کہہ رہی ہیں کہ میم ہمارا 1 بیبی ہے, 2 بیبی ہیں, ہم میرڈ ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم جاب کر رہے ہیں میم. تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں اس چیز میں جو رول ہے نا آپ کا, وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کا ہے. شروع میں مجھے بھی ہوتا تھا رج کہ میں بیٹھ کے پڑھتی تھی تو مجھے ناشتہ بنانا ہے, کھانا بنانا ہے, یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, تو مجھے فیل ہوتا تھا. پھر میں نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیا, میں نے کہا اٹس اوکے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کا گیم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس 7-8 گھنٹے نہیں ہیں تو آپ 9 to 5 کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو 4 سے 5 گھنٹے تو بچ رہے ہیں نا. اس 4 سے 5 گھنٹے میں آپ پروڈکٹیو ہو کر پڑھیں. اور تھوڑا سا میں یہ ایک سچی بات کہوں گی کہ شاید آپ کو ٹائم تھوڑا زیادہ لگے, شاید آپ 4 سے 5 مہینے میں تیاری نہ کر سکیں, ہے نا, 8 سے 9 مہینے میں کر لیں گے آپ, تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا. This entirely depends on the dedication of student, right? Yes, dedication of a student. Okay, so let's talk about the toughest subjects of CSS, Pressy and English essay. Why students fail a lot in these subjects? There are many reasons. Number 1 is کہ writing practice نہیں کرتے وہ. Yes, صرف lecture سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. بالکل. Mostly this is I have heard, yes. Yes. آپ کے جو باقی remaining 10 subjects ہیں وہ آپ کے صرف پڑھنے سے پاس ہو سکتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, مطلب اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم 2-3 سوال کر لیتے ہیں پاکستان افیئرس کے, کرنٹ افیئرس کے, انٹرنیشنل ریلیشنس کے, چانسز ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے 20 مارکس کے کویسچن کا, آپ پاس کر جائیں گے. مگر پریسین کمپوزیشن میں جب تک آپ نے پریسی کے رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے چیک نہیں کروائیں اپنی پریسیز, اگر آپ کی انگلش لینگویج کے ایشوز آ رہے ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا کہ پنکچویشنز کا رائٹ یوزیج کیا ہوتا ہے, پریسی کا ٹائٹل کس طرح دیا جاتا ہے, یہ تو ایویلویشن سے پتا چلے گا نا آپ کو. اور اس کے ساتھ آپ کا جو انگلش ایسے ہے, انگلش ایسے میں سب سے زیادہ آپ کو رائٹنگ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ میرے خیال میں 20 سے 30 ٹاپکس کو صحیح سے ڈیکوڈ کر کے انہیں صحیح سے ایویلیویٹ کرا کر پیپر میں نہیں جاتے تو پاسبلٹی ہے کہ آپ وہاں پر جو ٹاپک سلیکٹ کریں گے آپ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر پائیں گے, یا آپ اس کو غلط ڈیکوڈ کریں گے, یا آپ کا ٹائم مینیج نہیں ہوگا, یا آپ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کریں گے جس کی وجہ سے ایگزامنر آپ کو فیل کر دے گا.
And how must one choose their optional subjects? Like students کو اس میں بہت پرابلم ہوتی ہے, like should they go for their educational background کہ اس میں ماسٹرس کیا پتا تو let's go for this subject جو وہ usually کرتے ہیں but they still fail. بالکل. So what would you say on that? دیکھیں آپشنل سبجیکٹس جو ہیں اس میں 4-5 فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم آپشنل سبجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں. نمبر 1 جو آپ نے بات کہی کہ آپ کا جو اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے تو کیا ہمیں وہ CSS میں اٹھانے چاہیے سبجیکٹس کہ نہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے آپ نے ایک رات بیٹھ کر پڑھ کے CGPA لیا ہے یا آپ کو واقعی میں اس پر کمانڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو یونیورسٹی کی ہماری ایجوکیشن تھی جو ہمارا وہ والا لیول تھا CSS میں وہ لیول نہیں ہے. CSS میں بہت زیادہ آگے کا لیول ہے. تو ہم سم ٹائمز یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے سبجیکٹس رکھ لیتے ہیں, اپنی ڈگری کے سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں, تو چونکہ 12 سبجیکٹس ہیں تو ہم اس کو پریپیئر نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ تو ہمیں آتا ہے اور ہم کر لیں گے, جس کی وجہ سے ہم اسی پیپر میں جا کر فیل ہوتے ہیں. موسٹلی ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سبجیکٹ سلیکشن میں کہ اس کی آپ لازمی گائیڈنس لیں. کہ ہر سال دیکھیں کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کی اسٹرکٹ چیکنگ ہو رہی ہے. 3-4 سال تک کسی سبجیکٹ کا اچھا اسکور آ رہا ہے, پھر اس کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں جو سلیبس کے جو ٹاپکس دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتنے براڈر ایمبٹ کے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کور کتنا کریں اس ٹاپک کو. اور پھر جب پیپر آتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ یہ تو آؤٹ آف سلیبس پیپر آیا ہے یا ٹف پیپر آیا ہے. وہ آؤٹ آف سلیبس پیپر نہیں آیا ہوتا, اس کا سلیبس اس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. تو کافی سارے فیکٹرز ہیں. اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو پہلے اپنی کمپلسری سبجیکٹس پر فوکس کرنا چاہیے, کچھ رائٹ اپس لکھنے چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا انالیسس اسٹرانگ ہے, اس کی تھیوریٹیکل سائڈ اسٹرانگ ہے, اس کو انٹرسٹ کس میں ڈیولپ ہو رہا ہے, ہسٹری کی طرف وہ انکلائنڈ زیادہ ہے, کرنٹ افیئرس کی طرف انکلائنڈ وہ زیادہ ہے. اس کے بعد اس کو اپنے سبجیکٹس رکھنے چاہیے. Whatever you are saying, that is perfectly right, that students should follow this. Anything you would like to mention here which mostly students neglect and it is very important to focus on? Yes, سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ CSS جو ہے وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن ہے. ہر دن آپ نے خود کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. اگر آپ 3 گھنٹے بیٹھ کے اسٹڈی نہیں کر پا رہے تو جب تک آپ وہ چیز اچیو نہیں کرتے 3 گھنٹے بیٹھ کے اسٹڈی کرنا, آپ CSS میں کمپیٹ نہیں کر سکتے باقی لوگوں کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے اچھا ایک اپنا جو گول ہے وہ ٹارگیٹ جو اچیو کر لیا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو CSS میں ہے وہ ریلیٹیو مارکنگ ہوتی ہے. اگر کسی نے بہت اچھا پیپر کیا ہے تو آپ کا اچھا پیپر بھی ایوریج ہو جائے گا. تو آپ نے اس کمپٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کو دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر لیں, تھوڑا سا کوالٹی کنٹینٹ اور پڑھ لیں, تھوڑا سا اپنے آنسر کو اور اسٹرکچرڈ کر لیں. تو یہ جو ڈائنامکس ہیں کمپٹیشن کی, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا لیک کرتے ہیں. Right. اچھا, ایوری ڈے یو ہیو ٹو اسٹڈی فار لائک چلے منیمم لگا لیں 6 to 8 hours روز, مطلب آپ کی یہی روٹین ہے. یہ بورنگ سا نہیں اسٹوڈنٹ کے لیے ہو جاتا؟ بکاز میں نے کافی لوگوں سے یہ بھی سنا ہے جن کو اس چیز کا شوق تھا, وہ کہتے ہیں نو دس ٹائم واز ویری گڈ فار اس, ہمیں بہت انٹرسٹ تھا اس پڑھائی میں. تو اس پہ مطلب یہ آپ کے لیے کیسا گیا ہے؟ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹھ کے اسٹڈی نہیں کر سکتے ہے نا. تو اس کے لیے یہ سولوشن ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں چیزوں کو. کس طرح؟ اگر آپ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے, آپ اپنے کبرڈ پر یا اپنی دیوار پر کوئی اسٹکی نوٹس لگا لیں, ٹھیک ہے, آپ روم میں چل رہے ہیں, یہ آپ سب نوٹ ڈاؤن کر لیں. دیز آر ویری ہیلپ فل ٹپس جو کہ ہر جگہ مینشن نہیں ہوئی ہے. تو آپ چلتے پھرتے ان اسٹکی نوٹس کو دیکھ لیں. میں بھی ایسے ہی کرتی تھی, کوئی ڈیفینیشن لگا لی, ووکیبلری لگا لی, اس طرح کی چیزیں. اور آپ تھوڑا سا, آپ کے پاس کارڈز ہونے چاہیے, آپ ان کو فلپ کریں, آپ ان سے پڑھیں. اور آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, موبائل میں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, کیونکہ ہمیں ایڈکشن ہے فون کو استعمال کرنے کی. ہم فون اٹھاتے ہیں تو آپ اس پر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں, ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کریں. یوٹیوب کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو. اوکے میم, یہ تو ہم نے اکیڈمکس کی کافی ساری باتیں کر لی ہیں اینڈ ہوپ فلی اسٹوڈنٹس ول گین سم بینیفٹ فرام دس. اوکے میم, you have gone through all the stages, medical, psychological, interview and all. So would you like to share some experience from there as well?
جی جو میرا سائیکولوجیکل تھا وہ کافی ٹف رہا اس لیے کیونکہ آپ کا پورے دن کی آپ کا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کو بہت سارا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, پھر آپ کو بہت سارے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں سائیکولوجیکلی دیکھنے کے لیے, ڈرائنگس ہوتی ہیں جو آپ کا سائیکولوجیکل کا سارا ہوتا ہے. تو اس میں میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی بیکاز آئی واز 8 months pregnant at that time. So you were expecting during your written as well? No, I was not expecting during my return, but I was expecting in my psychological and viva final interview. So یہ ہوا تو پھر مجھ سے جو پینلسٹ تھے انہوں نے بڑا مزے کا ایک سین ہوا کہ میں جب گئی تو انہوں نے مجھے بولا میم آپ اس کنڈیشن میں ہیں بٹ ہمیں تو انٹرویو کرنا ہے آپ کا. سو اٹ واز ریئلی یو نو ہمبل امپریشن آن می کہ یہ بہت اچھا میرے لیے رہا. دس از اے گریٹ موٹیویشن فرام مس مہوش دیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہمارا بنا ہوا ہے نا, نو شی از پریگننٹ تو ابھی کچھ نہیں کر سکتی, ابھی کے لیے سب چھوڑ دینا. جی This lady has completed her whole CSS procedure in that, تو آپ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, اور آپ کی ڈٹرمنیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں اپنے گولس کو اچیو کرنے کے لیے. رائٹ آلرائٹ میم, آپ کیونکہ حجاب کرتی ہیں تو کسی بھی کوئی بھی ایک اسٹیج پہ ریٹن ہو گیا یا پھر انٹرویو ہو گیا, آپ کو کوئی ایسا پرابلم آیا کہ آپ کے حجاب کے ساتھ یا بائی کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, یہ انسان کی پرسنل چوائس ہے. اس نے ریٹرن پاس کیا ہے, وہ میرٹ پر آیا ہے, اس کے بعد دیکھیں اس نے کمپیٹ کرنا ہے. اب ہم نے مینشن کیا کہ 0.9% ہمارا جو ہے ایلوکیشن ریشیو رہا, تو میں نے کمپیٹ کیا, میرا میرٹ میں نام تھا تو مجھے سیٹ ملی. میرے حجاب کا, میری ڈریسنگ کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ہاں, آپ کا ایپٹیٹیوڈ چیک کیا جاتا ہے, آپ سے پوچھے جاتے ہیں, کراس کوسچننگ کی جاتی ہے. اف یو آر کانفیڈنٹ انف اور آپ کلیئر ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں. For example, I am very much clear that I am doing it for the sake of Allah Almighty. Yes. کہ I want to please Him. اچھا, what was your main motive to do CSS? Because لوگوں کا ہوتا ہے status, power, یا بس ساتھ میں ایک نام لگ جانا چاہیے. مطلب آئی وش کہ بس ہماری جو یوتھ آ رہی ہے اس کا یہ موٹیو بھی ہو کہ ہاں بھائی ہم نے جا کے بھی کچھ کرنا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیئر کہ آپ کا کیا مین موٹیو تھا CSS کے پیچھے؟ دیکھیں, مین موٹیو یہی ہے کہ سول سروسز آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, صرف میرا ایلوکیٹ ہو جانا, میرا CSS کوالیفائی کر جانا, آپ یقین نہیں کریں گی مجھے اتنے زیادہ میسیجز آ رہے ہیں اینڈ گرلز آر شیئرنگ دیئر پرابلمز, اور وہ بہت کچھ مجھ سے شیئر کر رہی ہیں, اینڈ میرا ان کو ایک جملہ ان کے لیے میرے خیال میں لائف چینجنگ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر میں انہیں بتا رہی ہوں کچھ تو ابھی سے ہی دیکھیں سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہے. آئی واز ان US, میں اسکالرشپ پر USA گئی تھی, انڈر گریڈ کے ہماری اسکالرشپ ہوتی ہے, تو وہاں پر USA میں ایوری بڈی واز لائک کہ آپ لوگ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز سے ہیں, تو وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ یہیں پہ شفٹ ہو جائیں, آپ MS کے لیے بھی آ جائیں. تو میں انہیں یہی کہتی تھی, میں کہتی تھی کہ ہم سب بھی اگر آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے تو پھر پاکستان میں کون رہے گا. تو آفٹر مائی گریجویشن میں نے اپلائی نہیں کیا MS وغیرہ کے لیے, کیونکہ میں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں ہی رہنا چاہیے, ہمیں پاکستان میں رہ کر کچھ کرنا چاہیے. سب اچھے اچھے لوگ چلے جائیں گے تو پھر کون بچے گا پیچھے. آلرائٹ, ابھی کوئی ریزولوشن پریزنٹ کی گئی ہے کہ CSS میں ایج ریلیکسیشن کرنی چاہیے 35 تک, اٹیمپٹس انکریز کر دینے چاہیے. واٹ ڈو یو سے آن دیٹ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں, پرسنلی یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ میں سمجھتی ہوں ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس تیاری میں بہت سارے لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے. اگر جن کی 3 اٹیمپٹس ہو گئی ہیں تو اگر یہ اچھا ہو جائے گا, ان کو اٹیمپٹس مل جاتی ہیں, تو انہوں نے جو لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر ایسا ہو گیا, اسٹوڈنٹس آلریڈی ویسٹ اے لاٹ آف دیئر ٹائم آن دس تھنگ, تو وہ اور بالکل ہی اپنا سارا ٹائم اس پہ نکال دیں گے. دیکھیں تو جس کے نصیب میں یہ چیز ہوئی اس کو مل بھی تو جاتی ہے نا پھر. اور آپ ارج بات یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری محنت ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل میں بھی اپنی تیاری کے دوران بہت روئی ہوں, بہت ایسے مومنٹس آتے ہیں, مگر جب آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے نا تو سر صدام کہتے ہیں کہ پیچھے کی جتنی بھی اسٹرگل ہوتی ہے وہ انسان بھول جاتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے جب آپ کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو جو دکھی ڈیز ہوتے ہیں نا وہ انسان بھول جاتا ہے. تو ملنی چاہیے, میں سمجھتی ہوں یہ ایسا ہونا چاہیے. All right, ma'am. So since you and your husband are a great example how he has supported you, but ہماری society میں جیسے کہ یہ I'm not saying everywhere it is
like this, but somewhere اگر wife زیادہ successful ہو جائے تو husbands کو inferiority complex ہو جاتے ہیں. But this is a new case in front of us that how we have supported you. What would you say on that? دیکھیں سب سے پہلے جو ہے مرد حضرات کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ جو انسان خود ماشاءاللہ اس لیول پر ہوتا ہے, اس کے اندر سبسٹنس ہوتا ہے, اس کی ذات کے اندر وہ اتنا میچور ہوتا ہے, وہ اتنا قابل ہوتا ہے, اس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ عورت کو سپورٹ کرے, تو اٹ مینس کہ وہ اس سے کہیں درجے اوپر ہے. تو اس سینیریو میں, اس ایکویژن میں تو وہ بات ہی نہیں آتی نا کہ وہ ایسا فیل کر سکتا ہے. Alright, so here we end our podcast and thank you so much Miss Mavish for being here. It's a great honor for me. And thank you so much to the people who are watching this video. It's the right time that we select the right role models for the youth of this country, and we should highlight those individuals who truly deserve to be recognized in the society. Thank you so much. Thank you so much, Raj. Thank you.